الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صدقۃ الفطر کے احکام جاننے کے لیے اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت آتی ہے جس میں انہوں نے 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقۃ الفطر کی فرضیت، پھر اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ یہ کب ادا کرنا ہے۔ تو حدیث اس طرح سے ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ احمد وابن ماجہ۔ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا ہے۔ اب یہ زکاة الفطر ہر آزاد، ہر غلام، چھوٹے بڑے بوڑھے کے اوپر بھی فرض ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کے ورثاء جو ہیں یا اس کے والدین جو ہیں اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر کو ادا کریں گے۔ اب اس میں زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ روزے داروں کو ان کی کمیوں کوتاہیوں سے، جو چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، اس سے ان کو پاک کر دیتی ہے، اور دوسرا یہ مساکین کے لیے کھانا بھی ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا یہ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی چھوٹی موٹی جو غلطی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس صدقے سے معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے مساکین کے لیے کھانا ہے یا کھانے کا بندوبست ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر کی بجائے کسی اور کی ویسے ہی مدد کر دیں، اس کو کپڑے خرید کر دے دیں یا اس کو کھانا خرید کر دے دیں یا کچھ اس طرح سے اس کی مالی معاونت کر دیں، تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ آپ دوسروں کی مالی معاونت کریں، اگر ان کو لباس کی ضرورت ہے لباس خرید کر دیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا آپ خیال رکھیے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس کو آپ زکوٰۃ الفطر سے بدل نہ دیں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کو ختم ہی کر دیں، اور اس کی جگہ جو ہے وہ آپ یہ ایک تحریک چلا دیں کہ بھئی لوگوں کی مدد کر دیں، ان کو لباس لے دیں، ان کو کھانا جو ہے وہ لے کر دے دیں، تو یہ جو ہے یہ قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یا جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ ایک تحریک جو ہے چلتی ہے کہ بھائی ہم اتنے مہنگے جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ جانور ذبح نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں ان سے ہم دوسروں کی مدد کر دیں، ان کو جو ہے لباس، کھانا، رہائش یا بچیوں کی شادیاں، اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ سارے کام ضرور کریں، لیکن اس کو قربانی کے ساتھ یا زکوٰۃ الفطر کے ساتھ آپ بالکل بھی تبدیل نہ کریں۔ یہ اسلامی شعائر ہیں اور اسلامی معاشرے کی یہ پہچان ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہو گئی یا قربانی ہو گئی جو مسلمان عید قربان پہ کرتے ہیں، یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع ادا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج ادا کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات تھے وہ پوری امت جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور 100 اونٹ اس زمانے میں ذبح کرنا یہ بہت بڑی ایک مالی قربانی اور بہت بڑا جو تھا ایک مالی اعتبار سے بہت مہنگا عمل تھا۔ تو اگر یہ درست ہوتا کہ اس قربانی کی جگہ پہ یا زکوٰۃ الفطر کی جگہ پہ اوروں کی مدد کر دی جائے اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے زکوٰۃ الفطر کو یا قربانی کو جو بقرہ عید پہ کی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ضرور کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم ضرور کریں، لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے، اس کی بھی ہم پابندی کریں، اس کا بھی اہتمام کریں، اور عید قربان پہ قربانی کا بھی اہتمام کریں اور دوسروں کی مدد بھی کریں۔ لیکن زکوٰۃ الفطر کو ختم کر دینا یا قربانی کو ختم کر دینا شریعت قطعاً بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ اسلام کے شعائر ہیں، اسلامی معاشرے کی یہ پہچان ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، کہ جو اس کو عید نماز سے پہلے ادا کرتا ہے، عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہوئی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لیکن اگر اس کو کوئی عید نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا، یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے شمار نہیں ہوگی، اس آدمی کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی جس نے عید نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کی ہے، اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی جو عید نماز سے پہلے ادا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے جو ثابت ہے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کی ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں تو راستے میں آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس چیز سے زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی، تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا صدقہ یا صدقۃ الفطر جو ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے وہ جو ہوتے تھے یا کھجور ہوتی تھی۔ ہم کھجور بھی ادا کر سکتے ہیں، جو بھی ادا کر سکتے ہیں، گندم بھی ادا کر سکتے ہیں، چاول بھی ادا کر سکتے ہیں بطور زکوٰۃ الفطر۔ اسی طرح دالیں جو ہیں وہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں بطور زکوٰۃ الفطر کے۔ تو ہمیں سیرت سے جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں بطور زکوٰۃ الفطر ادا کی۔ قیمت کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ ان چیزوں کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو صاع کا لفظ آتا ہے حدیث میں، اس کا وزن 2.5 سے 3.25 کلو کے درمیان ہے۔ تو 2.5 سے 3.25 کلو آپ کھجور کی قیمت ادا کر دیں یا جو کی قیمت ادا کر دیں یا گندم کی قیمت ادا کر دیں یا چاول کی قیمت ادا کر دیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ملتی ہے، ہم ایسی چیز کو اپنا لیں کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عمل ہے۔ تو ہم اناج جو ہے وہ بطور زکوٰۃ الفطر ادا کریں، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ایسی چیز کو چھوڑ دیں جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، ہم قیمت ادا نہ کریں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے علاقے میں بھیجنا مقصود ہوتی ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ قیمت یہاں سے بھیج دیں اور وہاں سے خرید کر جو یا اناج جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں باقی رہے۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ کون ادا کرے گا؟ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ گھر کا سرپرست جو ہے وہ اپنے زیر کفالت اس کے لوگ ہیں ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ جیسے گھر کا سرپرست جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اسی طرح اگر اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں تو ان کی طرف سے بھی گھر کا سرپرست جو ہے وہ ادا کر دے گا زکوٰۃ الفطر۔ آپ کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کے جو گھریلو ملازم ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔